اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی یعنی آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، بے شک وہ لوگ جو اپنے سینوں کو جھکاتے ہیں، دوہرا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں، اور دیکھو وہ لوگ جو اپنے اوپر اپنے سڑوں پر کپڑا ڈھانپ لیتے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اور وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھید اور راز تک کو جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت علم کو بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی جو وسعت ہے وہ ہر چیزوں پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی چھپی باتوں کو جاننا تو بہت دور کی بات، انسان اپنے سینوں کے اندر جو بھید چھپائے ہوتا ہے، جو راز چھپائے ہوتا ہے، جو باتیں اس کے سینوں دلوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اصل میں یہی بات بتلانا مقصود ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک روایت ہے جس کو عام مفسرین نے، خاص طور سے حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بعض لوگ قضاء حاجت کرتے وقت یا پھر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتے وقت اپنے جسم کو آسمان کی طرف کھولنے سے جو ہے شرماتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے، ان کو شرم محسوس ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ اس آیت کریمہ کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہے اور بشری تقاضے کے تحت کبھی کبھی ان کو اپنا جسم کھولنا پڑتا ہے، مثلا ٹوائلٹ میں ہے یا بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے اس کو جو ہے اپنا جسم کھولنا پڑتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے وقتوں میں بھی جو ہے اپنے بدن کو کھولنے سے کترا رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ کہیں اللہ دیکھ نہ لے، تو اللہ ان کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ مبالغہ ہے، یہ غلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب تم کپڑا پہنے ہوتے ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جان رہا ہے، یعنی وہ تو سینوں کے بھید کو جان رہا ہے، تو ہمارے کپڑوں کے نیچے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جان رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کپڑوں کے نیچے کی بات بھی جان رہا ہے، جب تم کپڑا پہنتے ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، جب تم کپڑا اتارتے ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ تو بشری اور انسانی تقاضے کے تحت اگر کبھی کپڑا اتارنا پڑا تو اس سے شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سخت تاریک رات میں تاریک سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیونٹی کے چلنے کی دھمک کو بھی سنتا ہے اور جانتا ہے، تو پھر یہ چیز کیا بڑی بات ہے، اس میں غلو نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے جو بھی جاندار ہو، ان تمام کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور انسان کہاں پہ رہے گا، یعنی اپنی زندگی میں کہاں پہ رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور پھر انسان کہاں مرے گا اور اس کو کس زمین میں دفن کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ کلٌ فی کتاب مبین، اور یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام
جاندار جانوروں، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں کا بھی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو ان کے مقام تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علم کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے، وہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال درجے کا رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے رزق پہنچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق ہے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے جو ہے غلے پھل پھول نکلتے ہیں، اور وہی غلے اور پھل پھول ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تمام جاندار کے رزق بن جاتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ جاندار اس کو کھا لیں یا پھر انڈائریکٹ یہ جو ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ زمین کی ہی پیداوار ہے، کیونکہ زمین کی پیداوار کو ہی وہ جانور جو حلال ہے کھاتے ہیں، اور پھر اسی سے گوشت اور دودھ بنتا ہے اور پھر ہم اسی کو کھاتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ رزق ہے، یہاں پر میں ایک بات بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن بے شمار مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے، اسی طرح سے آئے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے وسائل کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے حصول کو اسباب کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اسباب کو روزی کو تلاش کرے، اور جب وہ روزی کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انسان یا کوئی بھی جاندار اپنے اسباب کو تلاش کرنے سے بالکل عاجز ہو جاتا ہے، تلاش نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب خود بخود مہیا کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام کے تمام رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، تو پھر دنیا میں اتنے سارے انسان سوکھے سے، قحط سے اور دوسری وجہوں سے کیوں مر جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قحط سالی، یہ جو سوکھا آتا ہے، سوکھا پڑتا ہے، جو سوکھا پڑتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ دراصل انسانوں کے اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ انسان جس قدر بدعملی میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر سوکھا جو ہے دنیا کو بناتا ہے، اور اسی قدر انسان مرتا ہے۔ اور بعد جو دوسری وجہوں سے انسان مرتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے، اور یہ جو رزق کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے اس کی غیر منصفانہ تقسیم، یعنی جو بڑے لوگ ہیں ان کو زیادہ ملنا، جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو چھوٹا ہی بن کر کے رہنا، یہ جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ مرتے ہیں۔ دنیا میں اس کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری وجہیں جس کی وجہ سے جیسے حادثات ہوتے ہیں اس سے بھی انسان مر جاتے ہیں، سڑک پر چلتے حادثہ ہو گیا، زمین جو ہے دھنس گیا، یا جو گھر جو ہے گر گیا، یا گھر میں آگ لگ گیا، اس طرح سے جو انسان مختلف حادثوں سے مرتے ہیں، یہ دراصل انسان کی اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بات کے ضمن میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے دنیا کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس قدر آبادی بڑھ رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو رزق کے وسائل ہیں اور جو کمیونیکیشنز ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں، اس لیے جو ہے اولاد کے اوپر کنٹرول کیا جائے، یعنی کسی کے گھر میں 2 ہی اولاد ہو، اس سے زیادہ اولاد نہیں، بلکہ 1 ہی اولاد ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے اوپر عدم توکل کی دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ کی جو رزاقیت ہے اس کے اوپر عدم توکل کی دلیل ہے۔ اور ماہر معاشیات، جو لوگ ماہرین ہیں معاش اور جو ہے اکنامیکل جو فیلڈ کے جو لوگ ماہرین ہیں، ان کا ایک زمانے سے یہ کنکلوژن ہے، ان کا یہ خلاصہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو اس طرح سے آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے، اس قدر آبادی بڑھ جائے گی کہ دنیا کے اندر لوگوں کو رزق نہیں ملے گا، مار کاٹ مچنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ان کی کم نظری، کوتاہ فہمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رزاقیت کے اوپر عدم توکل کے اس غلط نتیجوں کی وجہ سے، غلط کردار کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے انسان جتنا خوشحال نہیں تھا، آج 50 سال کے بعد انسان اس سے زیادہ خوشحال ہے۔ جن لوگوں کی عمریں 60-70 کو کراس کر گئی ہیں، وہ اپنے 50 سال کی پہلے کی زندگی کو دیکھیں، کھانے کے لیے محتاج تھے۔ خود میں اپنی بات بتلاتا ہوں کہ جب میں تعلیم حاصل کرتا تھا اس زمانے میں صبح کا ناشتہ مہینے میں 25 دن مجھ کو نہیں ملتا تھا، صرف 5 دن ملتا تھا۔ لیکن آج یہ دور ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر روز میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو لوگوں کے درمیان خوشحالی آئی ہے اور لوگوں کے پاس جو پیسے کی بہتات ہوئی ہے، یہ دراصل ان جو ماہرین جو
معاشیات ہیں اور جو اکنامیکل فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کے سوچ کی بہت بڑی کمی ہے یہ، کیونکہ ان کو یہ بات تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات جو ہے اپنے مخلوقات کو بڑھا رہا ہے اور پیدائش ہوتے ہوتے انسان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہیں پر انہوں نے ایک چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ کیا نظر انداز کر دیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے جو کمیونیکیشن ہے اس کو بڑھا دیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ کوئی زمین ایک زمانے سے بنجر پڑی ہوئی تھی، لیکن انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم و فہم کی روشنی میں اس بنجر زمین کو پیداوار کے قابل بنا دیا، کاشت کے قابل بنا دیا، اور وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے روزی مہیا ہو رہی ہے۔ آئے دن آپ دیکھیں گے کہیں پر تیل کا جو ہے کان نظر آ رہا ہے، کہیں پر جو ہے سونے کی مائنز نظر آ رہی ہے، کہیں پر گیس مل رہا ہے، کہیں پر کچھ مل رہا ہے، بے شمار لوگوں کو روزی روٹی مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انسان کو پیدا کر رہا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن رزق کے جو کمیونیکیشن اور وسائل جو ہیں اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی اس آیت کریمہ کے بالکل سچے ہونے کی اور محکم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جاندار جتنے بھی زمین پر ہے ان تمام کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو روزی دینے والا ہے اور انسان کو اس پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے گا یہ سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس روزی کی بہتات ہو، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو روزی کے لیے ٹامکٹویا مار رہے ہیں، ان کو رزق نہیں مل رہا ہے، تو ان کو بھی بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس طرح سے توکل کر لے جس طرح سے پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور رزق دے گا۔ کہ پرندے کیسے کیا کرتے ہیں؟ پرندے جو ہے رزق کے لیے مرے نہیں جاتے ہیں، جیسا کہ ہم مرے جا رہے ہیں روزی کے لیے، وہ مرے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں جب اپنے گھونسلوں کے اندر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدا ہونے اور رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ میں کہاں بہار میں پیدا ہونے والا آدمی پچھلے 6 سالوں سے آپ کے اس ٹمکور کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، اور کب تک میں ٹمکور میں رہوں گا یہ بھی اللہ جان رہا ہے۔ دوسرے لوگ نہیں جان رہے ہیں لیکن رب العالمین ضرور جان رہا ہے۔ اور کب ایک انسان مرے گا اور کس زمین میں مرے گا اور کس زمین میں اس کو دفن کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل فی کتاب مبین، یہ تمام کی تمام باتیں بالکل کھلی ہوئی واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے اوپر توکل کرنے والا، اللہ کے تمام معاملات کے فیصلے کے اوپر راضی کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔